آپ کو میری چینل پر نئی نئی کہانی کیسی لگ رہی ہیں؟ امیدیں پسند آ رہی ہوں گی۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں، خواہشات اور ذمہ داریاں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صبح سے اب تک بلا نام ملا کر مسلسل 6 پیریڈ ہو چکے تھے۔ بیچ میں 15 منٹ کا وقفہ بریک ملا۔ اس دوران کینٹین سے سینڈوچ لے لیا اور ابھی ختم ہی کیا تھا کہ دوبارہ گھنٹی بج گئی۔ صبح کی تر و تازگی اس وقت تھکن میں بدل چکی تھی اور تھکاوٹ سروں پر سوار تھی۔ اس پر گرمی کی شدت، جون کا آغاز ہے اور چھٹیاں ہونے میں کم از کم 12 دن باقی ہیں۔ آج شاید میری تنخواہ مل جائے کیونکہ 3 تاریخ ہے۔ چپل بھی ٹوٹنے والی ہے اور کپڑے بھی سب پرانے ہو گئے ہیں۔ اب تنخواہ ملے تو جوگرز لینے ہیں، چائے گرم ہو یا سردی، ہر موسم میں چل جاتے ہیں۔ 10ویں جماعت کی اردو نثر میں اب شعراء کرام کے سوانح حیات اور حیات زندگی کا مضمون تھا۔ وہ اپنا کورس 6 مہینے میں ختم کروا لیتی تھیں۔ اگلے چند ماہ چھٹیوں کے ہوتے تھے اور بعد میں دہرائی ریویژن ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی کلاس کا رزلٹ ہمیشہ اعلیٰ آتا تھا۔ ادھر حال ہی کے حالات زندگی پر تبصرہ جاری تھا کہ دفتر سے میٹنگ کا بلاوا آ گیا۔ میٹنگ میں تدریس کی پچھلی کوتاہیوں کو دہرایا گیا اور تعلیم و تعلم کے بارے میں کچھ نئی حکمت عملی اور تراکیب بتائی گئیں۔ آخر میں فرداً ہر ٹیچر کی کارکردگی زیر بحث آئی اور غیر متفقہ طور پر اس کی یعنی عثماء کی کارکردگی کی بنا پر تنخواہ میں پورے 1500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ عثماء حیرت کے بعد خوشی کے زیر اثر تھی۔ وہیں بیٹھے اس نے پے سلپ پر دستخط کیے اور تنخواہ کی خاکی لفافہ اسے دے دیا گیا۔ ایک دم 25,000 سے ساڑھے 27,000 روپے۔ اگر 2500 کا اضافہ ہوا پر اس کا وزن بڑھ گیا تھا۔ عثماء نے گرمی کی شدت کم محسوس کی، اسے یکخلق توانائی سے محسوس ہونے لگی اور اسکول انتظامیہ کے لیے اچھے جذبات بیدار ہوئے۔ راستے میں چمن کے پاس مارکیٹ سے چپل لے لی جو مناسب قیمت میں مل گئی۔ مال سے جوگرز بھی خرید لیے، تھوڑے مہنگے تھے مگر ضروری تھے۔ لان کے 30 پیس سوٹ کے بجائے کاٹن اور لان کے 2 پیس لے لیے اور ایک 3 پیس اگلی تنخواہ پر لینے کا ارادہ کر لیا۔ پھر سامنے دیکھا تو لان کے سوٹ پر سیل لگی ہوئی تھی، ایک کی قیمت میں 2۔ وہاں مزہ آ گیا۔ ابھی دکان میں قدم ہی رکھا تھا کہ موبائل فون کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ یہ سوگوار بھائی جان اس سال قطر سے لائے تھے۔ فون معیز کا تھا جو دفتر سے اسون کے لیے اسکول گئے تھے۔ وہ والدین اور اساتذہ کی ملاقات PTM میں شرکت کے لیے جلدی پہنچ گئے تھے۔ اسکول معیز کے دفتر کے نزدیک تھا۔ انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ خود چلے جائیں کیونکہ چھٹیوں سے پہلے کے دن کچھ زیادہ ہی مصروف تھے۔ پھر مہینے کے آغاز میں سارا کچھ نئے سرے سے سمجھنا ہوتا، ٹائم ٹیبل، اسٹڈی اسکیم اور کسی کی ترمیم ضرور پڑ جاتی۔ معیز کی اگلی بات نے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے۔ اسون کے اسکول میں تیز بخار ہو گیا۔ کل رات بھی تھوڑا سا بخار تھا۔ اسے کھانا کھلا کر پیناڈول دی تھی۔ بچہ 12 سال کا ہو گیا ہے، شاید اس لیے اب سیرپ سے افاقہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے اجرت میں رکشہ روکا، کپڑوں کے شاپر رکشے کی سیٹ پر رکھے۔ رکشے کے دونوں دروازے بند تھے لہذا شاپر کے باہر گرنے کا امکان نہیں تھا۔ اسپتال پہنچ کر دیکھا تو اندر اسون بخار میں سوت پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً تیز بخار کا انجیکشن لگایا، تھوڑی دیر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی تو بچہ ہوش میں آ گیا۔ پوری دوپہر اسپتال میں گزری۔ نرس بھی اچھی تھی۔ جب وہ ڈرپ لگا کر گئی تو میں نے بار بار جا کر دیکھتی رہی کہ سوئی نہ ہل جائے یا رگ نہ سوکھ جائے۔ میں نے نرس کو 200 روپے دیے، اتنا خیال کہ آج کوئی نہیں یوں ہی کم ہی کرتا ہے۔ دوپہر کو معیز کینٹین سے ماش کی دال اور تندور کی روٹیاں لے آئے۔ چونکہ اسپتال کی کینٹین تھی اس لیے ہر چیز میں مسالے کم تھے مگر مزیدار تھی۔ صبح سے ایک سینڈوچ کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا، وہ بھی اسکول سے لے لیا تھا۔ پورے 25 روپے کا شکر ہے تنخواہ مل گئی ورنہ مشکل ہو جاتی، مگر 2,500 روپے تو یوں ہی خرچ ہو گئے۔ 3,000 کی جوگرز اور 2,000 کی 2 پیس
यूँ 10,000 तो फ़ौरन ही खर्च हो गए और अभी पूरा महीना बाकी है रोज़ाना का किराया, फिर कभी कभार फल और गोश्त, और अगर बचत हो जाए तो बर्गर या पिज़्ज़ा वगैरह भी ले लेते हैं। मुझ की अपनी तनख्वाह से पूरे महीने का राशन, बिजली, गैस के बिल, वाईफाई और केबल का खर्च निकलता है। इसके अलावा अगर कभी उस्मा के पास कुछ फालतू पैसे हों तो वो इसको दे देती है। अक्सर वही उस्मा देती है। हाँ भाई, शौक भी तो मेरा है, दिल तो करता है डिश लगवा लूँ। खुद उस्मा को भी पुराने गाने, ड्रामे और नए नए कुकिंग शोज़ पसंद थे। वो इसकी काफ़ी अरसे से रुकी हुई तरक्की प्रमोशन अगले हफ्ते होने वाली थी। अगले 4 दिन बड़ी मसरूफ़ियत में गुजरे। असफन का बुखार अब ठीक था। वो इसको तरक्की की खुशी में दोस्तों की दावत करनी थी और असमा ने सारा इंतज़ाम कर दिया था। शामी कबाब, मैकरोनी, सब्जियां, चिकन, मटर, पुलाव और मशरूबात, ये सारा पैसा खर्च करना तो वो इसकी ज़िम्मेदारी थी, मगर इंतज़ाम की मुशक्क़त असमा को ही उठानी पड़ी। रात सारा काम ख़त्म करके कई चीज़ें फ्रीज़ कर दी। अगले दिन शाम की दावत के लिए 7:30 बजे तक सब कुछ तैयार करना था। भुना कीमा, सब्जियां और चिकन वगैरह तैयार करके डब्बों में रखकर जब डाइनिंग रूम पहुंचा दिए तो वो खुद थकावट से चूर थी। वो कभी मुझ के दोस्तों के सामने नहीं गई थी। बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। वो इशा की नमाज के बाद अगले दिन के लिए लंच की तैयारी करने बैठ गई। हाजरा मुसव्वर की कोई पुरानी कहानी की ज़िंदगी से बड़ी हद तक मुमासिल लगती थी। औरत चाहे किसी भी दौर की हो, कुर्बानी तो औरत को ही देनी पड़ती है और अक्सर वो मर्दों की खुदगर्जी का शिकार हो जाती है। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। नाशुक्री करना मुनासिब नहीं। आखिर ज़िंदगी की रौनक और सुकून शौहरी से तो होता है। अल्लाह की याद से दिल ठहर गया था। ज़िंदगी में सुकून था और वह एक शुक्रगुजार बंदी थी। फिर अगले चंद माह छुट्टियों के थे। घर में आराम किया और अगले महीने की पहली तारीख को फिर तनख्वाहें मिल गईं। खाकी लिफाफे को हाथ में लेकर देखकर फिर पर्स में रखा। दिल खुशी और जोश से भर गया था। उसने सोचा कि असफन को कैरम लेकर देना है, रैकेट भी, और अपने लिए नया जूता लेना है। अब ये ख्याल दिल में चल ही रहा था कि मोइस का फ़ोन आ गया। स्क्रीन पर लिखा था मोइस कॉलिंग। अब देखते हैं आगे क्या। अब कहानी आपको कैसी लगी। उम्मीद है पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे मॉरल स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ और रोमांटिक स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करो, शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी बेहतरीन कहानियाँ लोगों तक पहुँचे और वो इसको एंजॉय कर सकें और एंटरटेनमेंट हासिल कर सकें।